اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، زور اور جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے، ہدایت گمراہی سے الگ ہو کر بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اب فمن یکفر بالطاغوت، جو آدمی طاغوت کے ساتھ کفر کرے گا، طاغوت کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک، پس تحقیق اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو، لا انفصام لها، اس کڑے کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کارساز ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ یخرجہم، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے ان لوگوں کو، ایمان والوں کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر جو لوگ ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے مددگار، ان کے دوست شیاطین ہیں، طاغوت ہیں۔ یخرجونہم، وہ ان کو نکالتے ہیں، من النور، ہدایت سے، روشنی کی طرف سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 256 اور 257 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت کا درس کل کے درس میں گزر چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اللہ نے فرمایا دین کے معاملے میں جبر نہیں، یعنی کسی کو زبردستی دین میں داخل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے جدا ہو گئی ہے، واضح ہو گئی ہے۔ حضور تشریف لے آئے، قرآن مجید آ گیا اور تبلیغ ہو گئی، صحابہ اکرام آ گئے، تو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، ہر چیز 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہو گئی ہے۔ اب کوئی اس واضح چیز پر بھی اگر ایمان نہیں لاتا تو اس کی مرضی ہے۔ اب بھی اگر کوئی حضور کو اپنا نبی تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت مشرکین مکہ تھے اور ادھر مدینہ میں یہود تھے، تو اب یہود پڑھے لکھے لوگ تھے، تو اب ان کو اگر اتنا بھی پتہ نہیں چلتا، یا اگر پتہ چلتا ہے پھر بھی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے حضور کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو زبردستی ان کو دین میں داخل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو شخص اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہونا چاہے تو بلا جھجک اسلام قبول کرے، اور جس کا دل نہیں مانتا، وہ ایمان نہیں لاتا، تو بے شک نہ لائے، اسے دین میں زبردستی داخل نہیں کیا جائے۔ کل میں نے اس میں 2 تفسیریں بیان فرمائی تھی۔ ایک تو تفسیر ہے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اکراہ کا معنی ہے لا اکراہ فی الدین، اکراہ کہ کسی کو ایسے کام پر مجبور کرنا جس میں اسے خود بھلائی نظر نہ آتی ہو۔ تو بہرحال کئی لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ دیکھو جی، جہاد جو ہے یہ کیا جاتا ہے، قتال کیا جاتا ہے، یہ تو زبردستی کی جاتی ہے کافروں پر۔ تو بھائی جہاد اور قتال کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں کیا جاتا، جہاد اور قتال دین کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو فتنہ اور فساد کرنے والے لوگ ہیں ان کا کلا کما کرنے کے لیے جو ہے جہاد کیا جاتا ہے۔ اگر جہاد مسلمان بنانے کے لیے کیا جاتا تو آپ دیکھیں پھر اسلام جزیے کا حکم ہی نہ دیتا۔ اسلام تو دوسری شرط رکھ رہا ہے کہ آپ جائیں، ان کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ آپ کی دعوت سننے کے بعد اسلام لے آتے ہیں تو وہ آپ کے بھائی ہیں، اگر نہیں لاتے تو ان کو کہو پھر جزیہ دو، جزیہ دے کے ہمارے ماتحت رہو، شرارتیں نہ کرو، فتنہ فساد نہ ڈالو، اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ اسلام کی تبلیغ بھی ہوگی، اسلام پھیلے گا بھی، اسلام کو آگے جو ہے چلے گا، لیکن آنے والے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو پھر ہم دور کریں گے۔ تو اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے کہ نہیں، نہ ہم جو ہے اسلام لاتے ہیں، نہ ہم جزیہ دیتے ہیں، پھر تیسرے نمبر پر جو ہے جہاد کی شرط یہ ہے ان سے پھر لڑو اللہ کے راستے میں۔ تو اس لیے جو ہے پھر یہ اسی لیے رکھا گیا ہے جزیہ
کہ کسی کو جبر نہیں کیا. اور دوسرا دیکھیں جہاد کے اندر اللہ نے منع فرما دیا, عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے, مردوں ان کے بوڑھوں کو قتل نہیں کر سکتے, ان کے جو راہب ہیں جنہوں نے بالکل تارک دنیا ہو چکے ہیں تو ان کو قتل نہیں کر سکتے. اس طرح تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالی قتل مقصود نہیں ہے جہاد سے, بلکہ جہاد سے اسلام کو تقویت دینا مقصود ہے اور اسلام کے راستے سے رکاوٹ دور کرنا مقصود ہے. اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہی تفسیر فرماتے ہیں دوسرے کہ جبر نیست برائے دین, یعنی دین کے لیے دین جبر جائز نہیں ہے, پھر دین جبر جائز ہے. یہ دو الگ چیزیں میں نے بیان کی تھی کہ دین میں لانے کے لیے جبر جائز نہیں ہے, لیکن ایک آدمی مسلمان ہے یا مسلمان ہو چکا ہے, اب اس پر جبر کیا جائے گا. اب جو ہے دین کے جتنے احکامات ہیں جبراً اس پر نافذ کیے جائیں گے. وقت کا جو خلیفہ ہے, اسلامی حکومت ہے, وہ اپنے احکامات کا نفاذ کرے گی. اللہ کی جو حدیں ہیں ان کو نافذ کیا جائے گا. اگر اب وہ جو ہے زنا کرتا ہے, زانی ہے, تو اس کو سنسار کیا جائے گا. اب کافر ہے, اس کو تو کوئی پوچھا نہیں جاتا, اس کو تو کوئی نہیں, کیونکہ وہ تو مسلمان نہیں ہے, تو اس پر ہم جبر بھی نہیں کرتے. لیکن اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس پر جبر کیا جائے گا, زانی کو سنسار کیا جائے گا. اور جو قتل کرنے والا ہے, قاتل ہے, مقتول کے بدلے میں اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. اور اسی طرح شراب ہے, شراب پیتا ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں یہ جبر نہیں ہے. تو یہاں پر بھی اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا, دیکھو جی لا اکراہ فی الدین, ایک تو دین میں جبر نہیں ہے, تو یہ دو اعتراض ہوئے ہیں. ایک جہاد پر ہوا ہے, پھر جہاد کیوں کیا جاتا ہے, اس کا میں نے جواب دے دیا. جہاد کسی کو دین میں داخل, اور بعض لوگوں نے پروپیگنڈا کیا, انگریزوں نے, یہود و نصارہ نے, دیکھو جی تلوار کے ذریعے اسلام پھیلا ہے. حالانکہ تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا, اسلام تو اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے. تلوار کے ذریعے تو ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا, اور تلوار کے ذریعے مسلمان بنایا بھی نہیں جا سکتا, کیونکہ اوپر سے وہ مسلمان ہو جائے گا, اندر سے تو وہ کافر رہے گا. تلوار کے زور سے مسلمان ہوا ہے, اندر سے کافر ہونے والا وہ تو منافق ہوتا ہے جو اوپر سے مسلمان ہو. تو اس لیے یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ جبراً کسی کو تلوار کے زور پر اس کے اوپر بندوق رکھ کے گولی کے زور پہ کہا کہ کلمہ پڑھو. اس کے میں نے 4 واقعے کل بیان فرمائے تھے کہ 4 واقعے ایسے کہ جس میں ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بڑھیا عورت کو کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا کہ نہیں میں عیسائی ہوں تو اسی پر مرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا ان کا ایک غلام تھا, بڑا پڑھا لکھا تھا اور بڑا حساب کتاب والا تھا, اس کو بلا کر کہا کہ تو حساب کتاب میں اتنا ماہر ہے, اتنا قابل آدمی ہے, اگر تو اسلام لے آتا تو اب بھی اگر تو اسلام لائے تو میں تجھے کوئی نہ کوئی عہدہ دے دوں گا. وہ اس قابل ہے کہ اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں جی میں تو غلام تھا. اب غلام بھی انہی کا تھا, اس پر بھی اگر جبر کرنا چاہتے تو جبر کر سکتے تھے, لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا. انہوں نے کہا اچھا میں تجھے تو غلام ہے تو میں تجھے آزاد کرتا ہوں. تیسرا واقعہ تاریخ آل عثمان کا ہے, خلافت عثمانیہ کا, کہ جب یہودیوں اور عیسائیوں نے سازشیں شروع کی, ان کو تنگ کرنا شروع کیا, تو جو ہے سلطان سلیم خان تھا اس زمانے میں, تو اس نے یہ آرڈر جاری کیا کہ جہاں یہودی ملے, جہاں عیسائی ملے, اس کو جبراً مسلمان بناؤ. ٹھیک ہے, ان کو اسلام کے اندر لے کے آؤ, ان کی کلیسا, ان کی جو سلیب ہیں, ان کی ہر چیز توڑ دو. تو جب شیخ الاسلام کو خبر پہنچی, جو بڑے مفتی تھے وہاں, وہ آئے, انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ آپ کا مزاج جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام میں تو ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں لانے کے لیے جبر نہیں ہے. شرارتیں اگر کرتے ہیں تو اس کا کوئی اور علاج کریں, ان کو پابند کریں, ان کو جو ہے کوئی معاملات ان کے درست کریں. لیکن یہ جو چیز ہے کہ جبراً مسلمان کرنا یہ جائز نہیں. پھر فوراً سلطان نے اپنا حکم واپس لے لیا کہ بھئی یہ کام جائز نہیں. تو اسی طرح چوتھا واقعہ میں نے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, کہ انگریز نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ 50 سال انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی, ہندوؤں کو جبراً مسلمان کیا. یاد رکھیں کہ ایک ہندو کو بھی انہوں نے جبراً مسلمان نہیں کیا, کہ ان کی حکومت میں ہندو کام کرتے تھے, ان کے ماتحت کام کرتے تھے, ان کے وزراء کے ساتھ کام کرتے تھے, تو کبھی کسی ہندو کو جبراً مسلمان نہیں کیا گیا. اور پھر دہلی میں حکومت تھی 50 سال, تو اگر جبراً مسلمان کیا جاتا تو دہلی میں کوئی ہندو نہ ہوتا. ٹھیک ہے, حالانکہ وہاں ہندو موجود ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ سارا پروپیگنڈا کیا. بہرحال
پہلی آیت کا جو ترجمہ اور تفسیر تھی کل گزر چکی ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں لانے کے لیے جبر نہیں ہے، لیکن دین میں آ گیا تو پھر دین کے حکموں کو ماننا پڑے گا. اسلامی حکومت اگر موجود ہے تو وہ نماز پڑھانے کے لیے زور دے گی کہ آپ نمازوں کے وقت میں بازار بند کریں، نماز پڑھیں، اور روزہ رکھنے کے لیے وہ جبر کرے گی. اگر روزوں کو سر عام توڑا جائے گا تو وہ سزا کوڑے ہوں گے، تو کوڑے لگائے جائیں گے. تو بہرحال یہ عمارت اسلامیہ کے معاملات ہیں. اللہ کرے ہمارے ملک کے اندر بھی اسلام نافذ ہو جائے. تو اب ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ کچھ آیات کا شان نزول ہوتا ہے جس پر وہ آیت اتری ہوتی ہے، وہی نازل ہوئی ہوتی ہے. اس کے دو شان نزول علماء نے ذکر کیے ہیں. ایک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مدینہ میں نہیں آئے تھے، مدینہ کے لوگ کافر ہی تھے. تو دو قسم کے لوگ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے. ایک تو یہودی تھے جو پڑھے لکھے تھے اور مالدار تھے، دونوں چیزیں تھیں ان میں. پڑھے لکھے تھے اور اہل کتاب ان کو کہا جاتا تھا، تو اور ساتھ ساتھ مالدار لوگوں میں سے تھے سارے. دوسرے عرب تھے جو عام طور پر ان پڑھ تھے اور غریب پسماندہ قسم کے لوگ تھے. یہ دو لوگ تھے جو اسلام جو ہے لانے سے پہلے اسلام کے دور سے پہلے وہاں رہتے تھے. اب اسلام لانے کے بعد یہ ہوا کہ لوگ انصار مدینہ کہلائے. جو عرب تھے وہ مسلمان ہوئے تو انصار کہلائے، جو انصار صحابہ تھے. چونکہ یہ لوگ پسماندہ تھے اس لیے اسلام سے پہلے یہ ایک کام کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت کے لیے یہودیوں کے پاس چھوڑ دیتے تھے. چنانچہ اسلام آنے کے بعد جب یہودی قبائل جو بنو نذیر اور بنو قینقاع جو تھے، ان کو جب مدینہ سے نکالا گیا ان کی شرارتوں کی وجہ سے، تو اس وقت ایک انصاری تھے ابو حسین، ان کے دو بیٹے یہودیوں کی تحویل میں تھے. انہوں نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا. جب وہ مدینہ سے جانے لگے تو انصاری نے یہ چاہا کہ اپنے بیٹوں کو زبردستی اسلام میں داخل کر کے انہیں اپنے پاس رکھ لے، کیونکہ غلطی تو ان کی تھی لیکن اسلام سے پہلے تھی کہ وہ یہودیوں کو اہل کتاب سمجھتے تھے، ان کے پاس اپنے بچوں کو بیچ دیتے تھے تو وہ ان کو یہودی بنا دیتے تھے. اب یہ چاہتے تھے کہ بچے میرے ہیں، اب یہودی تو یہاں سے نکالے جا رہے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے، تو مجھے اجازت ہو تو میں ان کو جبراً جو ہے یہاں روک لوں اور اسلام میں داخل کروں. تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. لڑکے آپ کے جوان ہیں، انہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے، اب اگر وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو ان کو روکنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، وہ جا سکتے ہیں. دوسری تفسیر ابو داؤد شریف اور دیگر جو کتب احادیث ہیں ان میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، جسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ قبل از اسلام جو ہے، اسلام سے پہلے انصار مدینہ جو ہیں ان کی عورتیں اولاد کی جب تمنا کرتی تو یہ منت مانتی تھیں کہ اگر اللہ نے انہیں لڑکا عطا کیا تو وہ اسے یہودی کر دے. ان کے ہاں یہودی بڑا اچھا مذہب سمجھا جاتا تھا، اسلام کا تو تعارف ہی نہیں تھا ابھی ان کو، تو چنانچہ وہ ایسا ہی کرتی، تو جس کی وجہ سے کئی بچے یہودیوں کی تحویل میں چلے گئے. جب اسلام آیا تو اس وقت کچھ بچے بنو نذیر کی تحویل میں تھے. جب انہیں مدینہ بدر کیا گیا، حضور نے ان کو مدینہ سے یہودیوں کو کہا مدینہ خالی کرو، یہاں سے نکلو، تمہاری شرارتوں کی وجہ سے جو ہے. خاص کر کے غزوہ احزاب میں جب ان سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ اندر مدینہ میں رہ کے تم یہودی مدینہ میں رہتے ہو، باہر کے دشمن کا ساتھ نہیں دو گے، تو خاص کر کے یہ معاہدہ جب انہوں نے توڑا کہ باہر سے جب سارے مشرکین نے حضور پر حملہ کیا، مدینہ میں حضور نے خندق کھود دی. اب خندق کی وجہ سے وہ داخل تو نہیں ہو سکے، لیکن بیچ میں یہودیوں کی شرارت تھی، بلانے والے ان کو یہودی تھے، ساتھ دینے والے یہودی تھے. جب حضور نے غزوہ احزاب ختم ہو گیا تو حضور ہتھیار اتارنے لگے تو حضرت جبرائیل آ گئے کہ حضور کو فرمایا آپ کیسے ہتھیار اتار سکتے ہیں، بنو قریظہ کی طرف جائیں، جو یہودیوں نے خلاف ورزی کی ہے، حکم عدولی کی ہے اور وعدہ خلافی کی ہے، ان کے ساتھ آپ نے ابھی معاملہ کرنا ہے. تو بہرحال وہاں یہی فیصلہ ہوا کہ یہودی جو ہے وہ مدینہ خالی کریں، مدینے سے نکل جائے. اب جب وہ مدینے سے نکلنے لگے تو یہ بنو نذیر کے جو لڑکے تھے یہ بھی ان کے ساتھ جانے لگے، کیونکہ بچے یہ انصار کے تھے. تو اب اس وقت انصار مدینہ کی خواہش ہوئی
کہ اپنے بچوں کو اسلام میں زبردستی داخل کر کے یہودیوں کے ساتھ جانے سے روکا جائے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ حق اور باطل واضح ہو چکا ہے۔ اب جس کا جی چاہے حق کو قبول کرے، جو چاہے باطل پر اڑ لے، لیکن جبر نہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں حق اور باطل اب واضح ہو چکا ہے۔ واضح ہونے کے بعد فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اب جو طاغوت کا کفر کرے گا، طاغوت کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا۔ یاد رکھیں کوئی بندہ گر رہا ہو، اس کے ہاتھ میں مضبوط کڑا آ جائے تو وہ گرنے سے بچ جاتا ہے۔ جب تک وہ اس کو تھامے رہے گا وہ بچا رہے گا، اور جو ہی وہ اس کڑے کو چھوڑ دے گا اور وہ جو ہے گر جائے گا، مر جائے گا، جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ نے گویا کہ اسلام کو، ایمان کو، جو ہے شریعت کو مضبوط کڑا کہا کہ جو شیطان کے رستے پر نہ چلے، من یکفر بالطاغوت، شیطان کا، اور جو ہے چاہے وہ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے شیاطین ہیں، ان کے راستے سے انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو اس کی مثال اسی طرح فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے، لن انفصام لها، اللہ کہتے ہیں وہ ایسا مضبوط کڑا ہے اب وہ ٹوٹ نہیں سکتا، اس کے لیے ٹوٹنا ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اسلام کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، اس کا ہاتھ گویا کہ ایسی مضبوط جگہ پر پہنچ گیا ہے جہاں پر وہ محفوظ ہو گیا ہے، اب اس کو کسی قسم کا خطرہ باقی نہیں رہا۔ وہ ایسا مضبوط مقام ہے جو کمزور ہو کر ٹوٹ بھی نہیں سکتا، بلکہ یہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ اب یہ یہاں فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں 8 مرتبہ استعمال ہوا۔ طاغوت یہ لفظ طغیان سے ہے اور تغو کے مادے سے ہے، سرکشی کو کہتے ہیں کہ سرکش لوگ۔ عام طور پر اس کا ترجمہ شیطان کیا جاتا ہے کہ جو شیطان کا انکار کرے، شیطان کے رستے پر نہ چلے، لیکن شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ قرآن لکھا ہے اس میں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے طاغوت کا ہڑدنگا۔ ہڑدنگا یہ ہڑدنگا اردو کا لفظ ہے، لیکن یہ اردو وہ ہے جو تقریباً 200-250 سال پرانی اردو ہے۔ پرانی اردو بہت مشکل تھی، وہ اردو جو ہے انتہائی مشکل اردو، تو بعد میں اردو میں بھی جو ہے سلیس کام ہوا ہے، تو بہرحال انہوں نے اس کا ہڑدنگا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت نہ کرو، طاغوت کی پرستش چھوڑ دو۔ تو ہڑدنگا کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور آ کے زبردستی لوگوں کا سردار بن جائے، ان پر زبردستی کرے اور سردار بن جائے اور لوگوں کی زبردستی اطاعت کروائے اپنی، ایسے لفظ۔ چونکہ شیطان کا کام بھی یہی ہے لہذا اس پر بھی یہ بولا جاتا ہے۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تفسیر فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کل ما یشغلک عن الحق فهو طاغوتک، یعنی جو کوئی چیز تمہیں حق سے مشغول کرنے والی ہے وہ تمہارے لیے طاغوت ہے۔ گویا حق سے ہٹانے والا شیطان ہو تب بھی وہ طاغوت ہے۔ انسان اگر حق سے ہٹانے والا ہے، کسی کے اوپر محنت کرتا ہے، اس کے ایمان کو بگاڑ دیتا ہے، وہ بھی طاغوت ہے۔ اگر مال ہے، مال کی وجہ سے انسان تباہ ہو رہا ہے، اپنے عقائد خراب کر رہا ہے، یا اولاد کی وجہ سے، الغرض کسی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ حق سے ہٹنے والا ہے، وہ سب اسی طاغوت کی تعریف میں آئیں گے۔ تو باطل راستے پر چلانے والے ماں باپ اور غلط طرف لے جانے والے پیر جو ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اگر پیر کسی آدمی کی اصلاح نہیں کرتا بلکہ غلط پیر ہے تو لوگوں کے عقائد غلط کر رہا ہے تو وہ بھی طاغوت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو بہرحال جو بھی کسی کو حق سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا وہ اس کے لیے طاغوت ہوگا۔ تو یہاں اللہ نے یہی فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، ہر قسم کے سرکش شیطان کی جو ہے اطاعت چھوڑ دو، ان کا انکار کرو، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لو۔ تو گویا کہ یہ آدمی کیا ہے؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، مضبوط کڑے کو اس نے پکڑ لیا۔ عروۃ الوثقیٰ، عروہ یہ عربی کا لفظ ہے، یہ کہتے ہیں مضبوط دوسرے کڑے کو گول کڑا ہم جو بناتے ہیں، لوہے کا گول کڑا، کسی جگہ یہ چھتوں میں بھی لگا ہوتا ہے جس سے پنکھے لٹکائے جاتے ہیں،
یا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، کوئی چیز لٹکاتے ہیں وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے ساتھ جب کوئی چیز باندھی جاتی ہے وہ چیز گرتی نہیں ہے، وہ جب تک وہ اس کڑے کے ساتھ بندھی رہے، تو اس کو عروہ کو کڑا کہتے ہیں، وثقہ کہتے ہیں مضبوط۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، لیکن یہ یہودی تھے، اور یہودی عام نہیں تھے، یہودیوں کے بڑے علماء میں سے تھے، 11-12 عالم تھے یہود کے۔ حضور نے فرمایا یہ 11 یا 12 علماء اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو ساری دنیا سے یہودیت ختم ہو جائے، کیونکہ سارے لوگ انہی کے ماننے والے تھے۔ ان میں سے یہ عبداللہ ابن ابی سلام بھی تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ ایک اونچے ستون پر کھڑے ہیں، ایک اونچا ستون ہے، یہ ستون پہ جا رہے ہیں، وہ اوپر پہنچ گئے ہیں، اور آخری سرے پہ ایک کڑا لگا ہوا ہے، اور اس کڑے کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اب جب صبح اٹھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنا خواب بیان فرمایا کہ حضور رات کو میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے خواب کی تعبیر فرمائی کہ انت تموت علی الاسلام، کہ آپ اسلام پر رہیں گے اور اسلام پر آپ کی موت آئے گی، یہ اس کی تعبیر ہے، یعنی مرتے دم تک تم اسلام کا دامن پکڑے رہو گے۔ لن فصام لہا کا یہی مطلب ہے کہ جو وہ مضبوط کڑا جو ٹوٹ نہیں سکتا، اسلام ایک ایسا مضبوط کڑا ہے جو اسلام میں آ گیا وہ بچ گیا، محفوظ ہو گیا، اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گئے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ تو اب یہ کڑا اسلام کا جو کڑا ہے یہ چھوٹ تو سکتا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی آدمی کڑے کو چھوڑ تو سکتا ہے لیکن کڑا ٹوٹ نہیں سکتا۔ کڑے کا مضبوط ہونا یہ الگ چیز ہے، کڑے کو چھوڑ دینا یہ الگ چیز ہے۔ اب کوئی آدمی اپنی مرضی سے، مال کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے یا اسلام سے نکل جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام غلط ہو یہ نہیں ہو سکتا، اسلام کمزور ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی آپ اسلام کو نافذ کریں گے آپ اسلام کی بہاریں دیکھیں گے۔ آج دنیا میں کہیں بھی اسلام نہیں تھا، آج تھوڑا سا اسلام افغانستان میں آیا ہے تو آپ اس کی بہاریں دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ہی جو ہے وہاں لوگ خوشحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لازمی نہیں ہے اسلام آئے گا تو مال و دولت آئے گی، یہ چیز نہیں ہے، سڑکیں بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسلام کا سڑکوں سے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں کون سی سڑکیں تھیں، بلکہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے تھے تو حضور منع فرماتے تھے، پکے گھر نہ بناؤ، کچے بناؤ۔ یہ چیزیں تو اسلام جو ہے مزاجن پسند نہیں کرتا، اگرچہ اس کی اجازت دی ہے، اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو آپ بنا بھی سکتے ہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام ہو جو ہمیں دنیا دے دے۔ یاد رکھیں دنیا کا نظام ہی دنیا دے گا، دنیا کی تجارت کرو گے تو دنیا آئے گی۔ اب اسلام سے اسلام جو ہے دین سے تو دنیا نہیں ہے، دین سے تو دین کی بہاریں ہیں، پیار آئے گا، محبت آئے گی، اتفاق آئے گا، جو مال کماؤ گے اس میں برکتیں آئیں گی، زکوٰۃ وصول کی جائے گی، باقی مال کو اللہ پاک کر دیں گے، نمازیں پڑھی جائیں گی تو سارے معاشرے میں امن و سکون آئے گا، عورتیں پردے میں رہیں گی تو اللہ کے فرشتے آ کے جو ہے لوگوں کو سلام کریں گے، جو ہے بازار اگر امانت میں آ جائیں گے تو بازاروں میں بہاریں آ جائیں گی۔ یہ اسلام کی بات ہے، اصل تو یہ اسلام ہے کہ انصاف اور عدل آئے گا تو کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی کی زمین اور جائیداد نہیں چھینے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سکون آئے گا، ہر بندہ سکون کے اندر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج وہ آئے ہیں تو ساتھ ہی جو ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں، تو یعنی یہ اسلام کی بہار ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ لن فصام لہا، یہ اسلام کا کڑا ایسا کڑا ہے اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، چھوڑ سکتا ہے کوئی آدمی۔ اب کتنے لوگ وہاں جو ہے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں جو امریکہ کے غلام ہیں، جنہوں نے امریکہ کے لیے کام کیا، امریکیوں کے لیے جاسوسیاں کی، اپنے ملک کو تباہ کیا انہوں نے، اور اپنے ملک کے وہ مقدس لوگ جو افغان طالبان تھے ان کو جو ہے پکڑوایا یا ان کے خلاف جو ہے کر، آج وہ وہیں مر رہے ہیں، ایئرپورٹوں پر مر رہے ہیں، ان کے غلام ہو کے مر رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں، وہاں جا کے بھی ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ تو کفر کے اندر ہے ہی ذلت، کفر کی غلامی، شیطان کی غلامی ہے ہی ذلت۔ اسلام کے دامن میں اللہ نے خوشحالیاں رکھی، اسلام کے دامن میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اسلام کے دامن میں اللہ نے امن و سکون رکھا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے اپنے دین کو، یاد رکھیں جس طرح ہر ملک کا قانون ہے، آئین ہے، تو وہ ملک اس کو جبرن نافذ کرتا ہے کہ یہ ہمارا آئین ہے، اگر تم ہمارے ملک میں آؤ گے تو ہمارے ملک کے ماتحت رہو گے۔ اب یہاں سے عمران خان بھی اگر برطانیہ میں جاتا ہے
تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا تو یہ ہمارے ملک کا قانون تو یہ ہے، آپ کا یہ ہے۔ وہ کہیں گے اگر آپ برطانیہ میں داخل ہوئے ہیں بے شک آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، لیکن یہاں آپ کو ہمارے آئین کے مطابق چلنا ہو، چاہے وہ جو بھی ہو۔ تو جب دنیا کے قانون جبرن نافذ کیے جا سکتے ہیں تو اللہ کا قانون کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یاد رکھیں جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے دنیا میں کیوں بھیجے؟ کہ میری بات کرو، میں جو شریعت بھیجوں اس کو نافذ کرو، لوگوں کو کہو اے لوگو یہ جو میں شریعت لے کے آیا ہوں اس میں تمہاری کامیابی ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ تو حضور نے بھی یہی کہا کہ میرا دین، میری شریعت، میرا اسلام، اس کو نافذ کرو، مشرق سے مغرب تک ہر بندہ جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے، اس دین پہ آ جائے، ٹھیک ہے، اس کو نافذ کیا جائے۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ آگے فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کو سنتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے، اور وہ انسان کے ارادے تک سے واقف ہے۔ وہ کوئی کام بھی نیک نیتی سے کر رہا ہے یا بد نیتی سے کر رہا ہے، وہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ رفیق ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ یہ سارے دوست، یہ سارے ترجمے جو ہے یہ اس ولی کے معنی کے ہیں۔ تو جیسے ایک جگہ فرمایا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں تو ہی اے اللہ ہمارا کارساز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، تو فرشتے جواب دیں گے اے مولا کریم انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ جب آپ ہمارے کارساز ہیں تو آپ بتائیں ہم لوگوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پوجا کرو۔ تو انہوں نے تو خواہ مخواہ شیطان کی بات مانی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے فرشتوں کو انہوں نے خدا کی بیٹیاں بنا دیا، کہاں سے انہوں نے عقیدے گڑھ دیے، یہ تو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا۔ تو اللہ کہتے ہیں جب اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، جب بندہ ایمان والا بن جاتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، تو یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ پھر اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کو نکالتا ہے۔ اللہ پھر ان کو اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا، اللہ روشنی کی طرف اس ایمان والے کو لے آتا ہے۔ یہاں پر علماء نے عجیب نقطہ بیان فرمایا، نور اللہ نے اس کو اکیلا ایک لفظ، اب انوار بھی اللہ کہہ سکتے تھے اور اس کی جمع بھی لا سکتے تھے، لیکن نور مفرد استعمال ہوا ہے اور ظلمات جمع استعمال ہوا۔ مقصد کیا ہے کہ نور ایک ہی چیز ہے، ایمان اور توحید وہ ایک ہی ہے، جبکہ کفر اور شرک بہت سارے ہیں۔ کوئی دنیا میں آپ دیکھیں گے ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی انسانوں کی پرستش کر رہا ہے، کوئی جنات کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، کوئی بتوں کے آگے سجدے میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہندو جو ہے وہ گائے کو ماتا کہہ رہا ہے، گائے کے پیشاب کو پی رہا ہے، گائے کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کوئی ہمارے پاکستان کا کالا اگر ہو تو وہ گھوڑے کو جو ہے چوم رہا ہے، گھوڑے کے نیچے سے گزر رہا ہے، گھوڑے کا پجاری ہے۔ تو یعنی دنیا میں کفر بہت سی جو ہے شرک بہت سی صورتوں میں موجود ہے، اس لیے یہاں ظلم نہیں کہا، ظلمات کہا، جمع لائے، نور ایک ہی ہے۔ تو دنیا پوری میں ایمان، اسلام، توحید وہ ایک ہی ہیں، وہ بدل نہیں سکتے، اور اس لیے ہمارے علماء نے کہا سنت اور بدعت میں فرق یہ ہے کہ سنت آپ مشرق سے مغرب تک چلے جائیں سنت ایک ہی جیسی ہوگی، آپ دیکھیں گے دین ایک جیسا ہوگا۔ بدعت یہاں الگ ہے وہاں الگ ہے، آگے ہر 20-40 کلومیٹر کے بعد ان کا طریقہ الگ ہوگا، بدعات الگ ہوں گی۔ تو جو ہے سنت اور بدعت میں یہ فرق بھی ہے۔ تو بہرحال اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کس طرح اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے؟ تو سب سے پہلے کہ اس نے اپنے نبی بھیجے، نبیوں کے ذریعے، پھر کتابیں بھیجی جن کے ذریعے اللہ نے اہل ایمان کے دلوں کو منور کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کے لیے اسلام کے لیے سینہ کھل گیا، مسجد میں آ گیا، نماز پڑھنا شروع کر دی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ اور اس کے خلاف دوسرے لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ان کے پاس کوئی واضح راستہ نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر تاریکی میں راستہ پیدا کرے گا، تمہارے راستے کو روشن کر دے گا، مشکلات کو اللہ حل کر دے گا، تمہارے تمام امور آسانی سے پیدا ہو جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان دوسرے لوگوں کے درمیان
روشنی میں چلیں گے. کل قیامت کے دن جو ہے ایک روشنی ہوگی جو ان کو لے کے چلے گی. جس نے ایمان کا رستہ نہیں پکڑا وہ اندھیروں میں بھٹک گیا, اس کے تمام معاملات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, مگر اہل ایمان ایسی روشنی سے منور ہیں جو اسے برزخ سے جو ہے برزخ میں بھی کام آئے گی, دوزخ میں بھی کام جو ہے آخرت میں بھی کام آئے گی, قبر میں بھی روشنی ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز مومن کے لیے قبر میں روشنی پیدا کر دیتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف, اسلام کی ہر چیز روشنی ہے, روزہ بھی نور ہے, ٹھیک ہے, ایمان کا ہر حکم نور ہے, اس میں روشنی ہی روشنی ہے. تو اللہ جو ہے ایک طرح کی روشنیوں کی طرف, نور کی طرف ایمان والوں کو لے کے آتا. آگے اللہ نے فرمایا آخری بات, والذین کفروا, ایمان والوں کے مقابلے میں جو لوگ کافر ہیں, جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا ہوا ہے, اولیاؤہم الطاغوت, ان کے ولی, ان کے مددگار, ان کے ساتھی شیاطین ہیں, طاغوت ہیں. اور ان کا کام کیا ہے, یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب شیاطین کے ہتھے کوئی چڑھ جاتا ہے تو کوئی انہیں کفر کی طرف لے جاتا ہے, کوئی قادیانی بنا رہا ہے, کوئی رافضی بنا رہا ہے, کوئی شرک کی طرف لے کے جا رہا ہے, کوئی بدعات کی طرف لے کے جا رہا ہے, کوئی اور ترغیب دلا کے معصیت اور گناہوں کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو ایسے لوگ بہرحال دین اور ایمان کی روشنی سے نکل کر اندھیروں کی طرف ہی جانے والے ہیں. یہ تو پہلے بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے, اب ایمان اور کفر کا تقابلی جائزہ بھی پیش کر دیا گیا ہے. آخر میں اللہ نے فرمایا جو لوگ روشنی سے نکل کر اندھیرے کی طرف جائیں گے ان کا انجام یہ ہے کہ اولئک اصحاب النار, یہ لوگ اہل دوزخ ہیں, جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلتے رہیں گے, وہاں سے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہوگی. کلما ارادوا, اللہ نے فرمایا جب بھی وہ کبھی ارادہ کریں گے ان یخرجوا منہا, کہ جہنم سے نکلیں, چڑھیں گے اوپر چڑھتے چڑھتے, تو اللہ کہیں گے اعیدوا فیہا, کہ ان کو دوبارہ اس میں دھکیل دیا جائے گا. جب بھی چڑھیں گے, نہ ختم ہونے والی زندگی جہنم کے اندر رہیں گے. تو یہ اہل ایمان کے مقابلے میں اہل کفر کا انجام ہو. تو بہرحال جو ایمان والے ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے, ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جنت ہوگا, دائمی عیش ہوگی, ہمیشہ کی راحت میں ہوں گے اور مزے ہی مزے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے دین اسلام کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلام پر رکھے, اسلام کی زندگی عطا فرمائے, اسلام پر موت نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے, درگزر فرمائیے, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ ایمان والی زندگی, ایمان والی موت, خیر والی زندگی, خاتمہ بالخیر والی موت نصیب فرمائیے. یا اللہ اپنا نظام ہمیں نصیب فرمائیے, قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے, پوری دنیا کے باطل نظاموں کو ختم فرمائیے, اپنے نظام کو غالب فرمائیے. یا اللہ ہماری اولادوں کو, نسلوں کو دین اسلام کی خدمت کے لیے, اشاعت کے لیے, غلبے کے لیے قبول فرمائیے. یا اللہ یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائیے. یا اللہ دین و دنیا کی بہاریں نصیب فرمائیے. یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے, جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا